اسرائیلی فوج کا لبنان میں حزب اللہ کے اسلحہ خانوں پر حملہ۔ جی ہاں، اسرائیلی فضائیہ نے جنوبی اور شمالی لبنان میں اہداف پر 10 سے زیادہ فضائی حملے کیے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس نے لبنان کے کئی علاقوں میں حزب اللہ کے اسلحہ خانوں پر حملہ کیا ہے۔ لبنانی نیوز ویب سائٹ کے مطابق اسرائیلی فضائیہ نے جمعرات کو جنوبی اور شمالی لبنان میں زمینی اہداف پر 10 سے زیادہ فضائی حملے کیے ہیں۔ روسی ایجنسی کے مطابق سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ زیادہ تر حملوں میں جنوبی لبنان کے ضلع جزین میں واقع محمودیہ کے علاقے کو نشانہ بنایا گیا ہے، جہاں حزب اللہ کی فوجی تنصیبات موجود ہیں۔ اسرائیل نے شمال لبنان کے علاقے ہرمل میں حزب اللہ کی تربیتی اڈوں اور اسلحہ کے گوداموں پر بھی بمباری کی۔ اس بمباری میں جانی نقصان کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے، اور لبنانی وزارت داخلہ نے کیا کہا ہے اس حملے پر وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ رواں برس کے آغاز سے اب تک لبنان پر اسرائیلی حملوں میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 29 ہو گئی ہے۔ نومبر 2024 میں حزب اللہ کے ساتھ ایک سال سے زیادہ جاری رہنے والی جنگ کے بعد جنگ بندی کا معاہدہ طے پایا تھا۔ اس معاہدے کے باوجود اسرائیل لبنان پر حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان کے 5 اسٹریٹجک پہاڑیوں پر اپنی افواج برقرار رکھی ہوئی ہے، حالانکہ معاہدے میں مکمل انخلاء کی شرط رکھی گئی تھی۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس کے حملے حزب اللہ کے ارکان، تنصیبات اور اسلحہ خانوں کو نشانہ بناتے ہیں، اور وہ جنگ کے بعد اسے اپنی صلاحیتیں بحال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ لبنانی حکومت نے حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کے منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔ لبنانی فوج نے جنوری کے شروع میں اس منصوبے کے پہلے مرحلے کی تکمیل کا اعلان کیا، جس میں دریائے لیتانی کا جنوبی علاقہ بھی شامل تھا۔ اسرائیل نے اس قدم پر شک کا اظہار کرتے ہوئے اسے ناکافی قرار دیا۔ لبنانی فوج کا منصوبہ 5 مراحل پر مشتمل ہے۔ دوسرے مرحلے میں دریائے لیتانی کے شمال سے دریائے اولا تک کا علاقہ شامل ہے، جو سیدا کے شمال میں گرتا ہے۔ یہ علاقہ سرحد سے تقریباً 60 کلومیٹر اور بیروت سے تقریباً 40 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ لبنان کے چینل کے مطابق اسرائیلی ڈرون نے بھی جنوبی لبنان میں سیدا شہر کے قریب شاہراہ پر حزب اللہ کی گاڑی کو نشانہ بنایا۔ یہ ایسا نہیں کہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے، اس سے پہلے بھی اس حوالے سے ہم آپ کو تفصیلات دے رہے ہیں۔ ڈرون سے 2 میزائل داغے جانے کے نتیجے میں ایک گاڑی تباہ ہو گئی تھی، اور حزب اللہ کا ایک رکن بھی ہلاک ہوا تھا۔ اس سے قبل جنوبی لبنان میں ہی زہرانی سور ہائی وے پر فینیشیا یونیورسٹی کے قریب بھی ایک گاڑی کو نشانہ اسرائیل نے بنایا تھا۔ اس کے علاوہ پیر کی صبح اسرائیلی فوج نے ایتا شوب کے قصبے میں ایک مکان کو دھماکے سے اڑا دیا، اور اسی قبضے پر صوتی بم بھی گرائے۔ بعد ازاں عین قانا اور کفر تبنیت کے قصبوں میں پر فضائی حملے کیے گئے، جہاں اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کے اسلحہ خانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ اتوار کو بھی ڈرون حملوں میں حزب اللہ کے 2 ارکان ہلاک ہوئے تھے۔ نومبر 2024 میں طے پانے والے جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیل نے لبنان پر حملوں کا سلسلہ بند نہیں کیا، چاہے پھر وہ حزب اللہ ہو یا پھر حزب اللہ سے جڑے الگ الگ مقامات، چاہے وہ پھر اسلحہ خانے ہی کیوں نہ ہو۔ معاہدے کے تحت اسرائیلی افواج کا مکمل انخلاء ہونا تھا، جیسے کہ اب سے کچھ دیر پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ اس معاہدے میں ایک شرط یہ تھی کہ لبنان میں جن جن جگہوں پر قبضہ کیا ہے اسرائیلی فوج نے، وہاں سے مکمل طور پر خاتمہ ہو، یعنی انخلاء کرے، خالی کرے، قبضہ چھوڑے۔ لیکن اسرائیل نے جنوبی لبنان کی 5 اہم پہاڑیوں پر اپنا قبضہ برقرار رکھا ہوا ہے۔ اسرائیل کا موقف ہے کہ وہ حزب اللہ کو اپنی فوجی صلاحیتیں دوبارہ بحال کرنے کی اجازت نہیں دے گا، اور اس کے اسلحہ خانوں کو نشانہ بناتے رہے گا۔ اسی ضمن میں آج جب حزب اللہ پر بڑی کارروائی کی گئی اسرائیل کی طرف سے، تو اسلحہ خانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ دوسری جانب لبنانی حکومت نے حزب اللہ کا اسلحہ جمع کرنے کے لیے 5 مراحل پر مشتمل ایک منصوبہ تیار کیا ہے۔ لبنانی فوج نے جنوری کے آغاز میں پہلے مرحلے جو دریائے لیتانی کے جنوبی علاقے کی تکمیل کا اعلان کیا تھا، تاہم اسرائیل نے اسے ناکافی قرار دیا ہے۔ اب دوسرے مرحلے میں دریائے لیتانی کے شمال سے سیدا کے قریب دریائے اولا تک کے علاقے میں کارروائی ہونی۔ واضح ہے کہ 27 نومبر 2024 سے نافذ العمل معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی اسرائیل کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ اسرائیلی فوج جنوبی لبنان میں تقریباً روزانہ کی بنیاد پر بمباری اور زمین دوز کرنے کی کارروائیاں کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں اب تک سینکڑوں عام شہری جاں بحق ہو چکے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں۔ لیکن یہ سلسلہ ابھی تک بند نہیں ہوا ہے۔ پھر ایک بار سے حزب اللہ کے اسلحہ خانوں کو، حزب اللہ کے ٹھکانوں کو اسرائیلی فورسز کی جانب سے
نشانہ بنایا گیا. اور یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جو خلاف ورزی کی جا رہی تھی یعنی جنگ بندی کی خلاف ورزی لگاتار کی جا رہی ہے ایسے وقت جب کئی شرطوں کے ساتھ اس وقت فائر بندی نافذ ہے، یعنی فائر بندی نافذ العمل ہے. دونوں ممالک کی طرف سے ایک دوسرے پر نہیں کیا جائے گا حملہ کسی طریقے کے، اس شرط کے لاگو ہونے کے باوجود اسرائیل کی طرف سے خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں. ایسے میں کئی سینکڑوں جانیں جا چکی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ نقصانات بھی ہوئے ہیں. تو آج ایک بار پھر اسی کڑی میں حزب اللہ کو نشانہ بنانے کے لیے، حزب اللہ کے جو ہتھیار ہیں انہیں نشانہ بنانے کے لیے اسرائیل کی جانب سے تابڑ توڑ حملے کیے گئے ہیں اسلحہ خانوں پر.